وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کو چاہتا ہے جیسی فضیلت سے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، انبیاء اور انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے اپنا ضابطہ یہ بیان کیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے، منتخب کر کے اپنی فضیلت سے نواز دیتا ہے۔ فضیلتیں دینا خالص اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی اللہ سے یہ اختیار چھین نہیں سکتا۔ جیسے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انبیاء کو جو مقام دیا ہے غیر نبی کو وہ مقام نہیں دیا۔ غیر نبی علم میں، عمل میں، دینداری میں، تقوی میں کسی بھی مقام کو پہنچ جائے، کسی جو سب سے کم تر مرتبے کا نبی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام رسولوں کو دیا ہے وہ عام نبیوں کو نہیں ملا۔ بعض انبیاء صرف نبی ہوتے ہیں، بعض نبی بھی ہوتے ہیں اور رسول بھی ہوتے ہیں، تو رسولوں کا جو مقام ہے وہ ان انبیاء کو نہیں حاصل جو صرف نبی ہیں۔ پھر رسولوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 رسولوں کو چن لیا، اولو العزم من الرسل بنایا۔ ان 5 کا مقام سارے رسولوں میں سب سے بلند ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 نبیوں میں بھی 2 انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کے لقب سے سرفراز فرمایا، جن کا مقام سارے رسولوں میں بھی سب سے بلند ہے، 5 رسولوں میں بھی سب سے بلند ہیں، حضرت ابراہیم اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں خلیلوں میں بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم، قیامت کے دن میرا وہ مقام و مرتبہ ہوگا کہ ابراہیم بھی اس کی تمنا کریں گے۔ سارے انبیاء اللہ رب العالمین ہی کے بندے ہیں، پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ جیسے زمین کا ہر حصہ اللہ نے پیدا کیا ہے، پر زمین کے بعض حصوں کو اللہ نے بعض حصوں پہ فضیلت دی ہے۔ ساری مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں، پر 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کا مقام ساری مسجدوں میں سب سے بلند ہے، حرم مکی، مسجد نبی اور مسجد اقصی۔ اللہ رب العالمین اس کو ظالموں کے قبضوں سے آزاد کرے۔ پھر ان تینوں مسجدوں میں حرم مکی اور مسجد نبی کا مقام اور بلند ہے، مسجد حرام اور مسجد نبی کا۔ پھر مسجد حرام کا مرتبہ مسجد نبی سے بھی بلند ہے۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ جیسے مکان اللہ کی مخلوق ہے ویسے زمانہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ دن رات، صبح شام، مہینے، ہفتے، عشرے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، اور سارے اوقات، سارے زمانے درجے میں، فضیلت میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے مہینوں میں رمضان کے اس مہینے کو چن لیا ہے۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ پھر ان مہینوں میں بھی اللہ رب العالمین نے آخری عشرے کو چن لیا ہے، تو آخری عشرے کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس مہینے کے پہلے دونوں عشروں کو بھی نہیں حاصل ہے۔ آپ سوچئے رمضان اپنے آپ میں پا لینا کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، پر رمضان اس پر اتفاق ہے علماء کا، رمضان کے اولین دونوں عشروں سے زیادہ افضل عشرہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اور رمضان کے آخری عشروں میں بھی
افضل ترین وقت رمضان کی راتیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں میں لکھا تھا جن کو رمضان کا یہ مہینہ ملا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 راتوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم پورے سال کے سب سے افضل عشرے میں داخل ہونے والے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ کون سا عشرہ ہے؟ رمضان کا آخری عشرہ۔ علماء کے ہاں اس بات پہ ذرا سا اختلاف ہے فضیلت کے معاملے میں کہ سال کے سارے عشروں میں، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کے وقفے کو، اس پر اختلاف ہے کہ سال کے سارے عشروں میں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ رمضان کے پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں رمضان کا تیسرا عشرہ زیادہ افضل ہے، البتہ رمضان کا تیسرا عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذوالحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے، اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ اور اس کی تطبیق میں ایک بڑی پیاری بات غالباً امام ابن تیمیہ نے کہی ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن زیادہ افضل ہیں اور رمضان کی آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ ہم رمضان کا یہ آخری عشرہ بھی پالیں گے۔ سال کے سب سے بہترین 10 دن ہمارا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر رہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سلامتی کے ساتھ اس عشرے تک ہم کو پہنچا دے۔ اتنے بڑے ایام آ رہے ہیں، کیا تیاری ہے ہماری؟ کیا پلان بنایا ہے ہم نے؟ کیا شیڈیول بنایا ہے؟ کیا سوچ ہے؟ بلکہ شیڈیول اور پلاننگ سے پہلے ذرا اپنے دل کو کھنگالیے، کیا شوق ہے، کیا جذبہ ہے، کیا شدت انتظار موجود ہے ہمارے دل کے اندر؟ مہمان بڑا آ رہا ہوتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے تیاریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تیاریاں اس وقت بڑی ہوتی ہیں جب مہمان کو بڑا سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا تیاریاں کر لی ہیں آپ نے آخری عشرے کے لیے؟ کیا پلاننگ ہے آپ کی آخری عشرے کے لیے؟ ہمارے یہاں رمضان میں جب بھی تیاری کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً شاپنگ کی طرف جاتا ہے، کھانا بنانے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ رمضان تو ہمارے یہاں کھانے کا مہینہ ہے تو تیاری ساری کھانے کے لیے ہوتی ہے، اور آخری عشرہ کیونکہ عید کی تیاریوں کا مہینہ ہے تو ساری تیاریاں گھر میں کلر لگانا ہے، صفائی کرنی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، الگ الگ یعنی 2-2 4-4 گھنٹے بلکہ بعض مرتبہ 4-4 5-5 دن محض جوتوں اور بیگوں اور کپڑوں کے انتخاب میں جا رہے ہوتے ہیں۔ واللہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابتداءً جب میرا آنا ہوا تو سڑکوں پہ اتنا رش اور بھیڑ نہیں دکھائی دے رہی تھی، لیکن جیسے جیسے افضل ترین ایام سال کے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے سڑکوں پہ بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے، بازاروں میں رش بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، اور ہم ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی نظر میں کتنے بڑے مجرم ہیں۔ سال کے سب سے افضل دن ہمارے دنیا کی سب سے بدترین جگہ پر صرف ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدنصیبی نہیں ہے؟ یعنی سال کے سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں تینوں عشروں میں سب سے افضل عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، اور رمضان کے آخری عشرے میں بھی افضل ترین وقت رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، جو پورے سال کا سب سے افضل ٹائم ہے۔ جب اللہ جنت بانٹ رہا ہوتا ہے ایسے وقت میں ہمارا وقت، ہماری محنتیں کہاں صرف ہو رہی ہوتی ہیں؟ زمین کی سب سے بدترین جگہ پر۔ زمین کی سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ بازار بھرے ہوئے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، اور رمضان کے اختتام تک آپ دیکھیں گے کہ تل رکھنے کے لیے بازاروں میں جگہ موجود نہیں رہے گی۔ کتنی بڑی ناقدری ہے۔ رمضان کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ آدھا رمضان ہم کھاتے ہوئے گزار دیتے ہیں، باقی جو رمضان بچا ہے وہ شاپنگ میں گزار رہے ہیں۔ رمضان اللہ کے بندو، رمضان آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کو عید کی تیاری کا مہینہ سمجھا ہوا ہے۔ رمضان عید کی تیاری کے لیے نہیں آیا، رمضان آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا کی ہے جو رمضان پائے
اور اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہ کرا سکے. مغفرتوں کا یہ سلسلہ رمضان کے آغاز سے شروع ہوا ہے، لیکن اس کا پیک کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب رمضان کا اختتام ہوتا ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے. ہر رات میں اللہ تعالیٰ کئی بندوں کو جنت سے آزاد کر رہا ہوتا ہے، جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے. کئی بندوں کو اللہ رب العالمین جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے جب جنت بٹ رہی ہوتی ہے، ہماری لالچ کی نظر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم جوتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. جنت طلب کرنے کے عشرے میں ہم کپڑے اور جوتے طلب کر رہے ہوتے ہیں. کیا اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی ناقدری قابل قبول ہوگی؟ ہاں، رمضان کا بابرکت عشرہ پا کر کے ہماری ساری توجہ بس دنیا کی طلب کرنے میں لگی ہوئی ہے. اللہ کے بندو، جس بندے کا سارا سال عبادتوں میں، تہجد میں، دعاؤں میں گزر رہا ہے، وہ اگر اس مہینے کی ناقدری بھی کرے تو یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ بھائی سارا سال عبادتوں میں گزارتا ہے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ سال بھر اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہوں گی. ہم تو گنہگار لوگ ہیں، پورے سال ہم نے کتنے گناہ کیے ہم گن نہیں سکتے، کتنی نمازیں چھوڑی ہم گن نہیں سکتے، کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہم گن نہیں سکتے. ہماری زبان سے کون سے غیبت اور چغلے کے کلمات نکلے گی، اگر ایک کلمے پہ اللہ پکڑ کر لے ہماری قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے، ہم کو پتہ نہیں ہے. واللہ اللہ کے بندو، رمضان کی ضرورت ولیوں، متقیوں اور پرہیزگاروں سے زیادہ ہم گنہگاروں کو ہے. رمضان ہم گنہگاروں کا مہینہ ہے. یہ رمضان اس لیے آیا تاکہ اللہ رب العالمین کے حضور میں رو کر کے سال بھر پوری زندگی جو ضائع کر دی ہے، رمضان میں آ کر کے اس کو ریکور کر لے. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، لطائف المعارف ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں یا من ضاع عمرہ فی لا شیء، اے شخص جس نے اپنی زندگی فضول چیزوں میں گوا دی، استدرک ما فاتک فی لیلۃ القدر، جو تمہاری عمر گزر چکی اس میں جو نیکیاں تم نے ضائع کر دیں اس کو ریکور کرنے کے لیے لیلۃ القدر کا انتظام کرو. اگر زندگی لا یعنی چیزوں میں گزر گئی ہے، نیکیاں نہیں کما سکے ہو، تو کم سے کم لیلۃ القدر میں اس کو ریکور کر لو، کیونکہ لیلۃ القدر کا حساب عمر کے حساب سے ہوتا ہے. ایک رات کئی عمر عبادتیں کرنے کے برابر ہے. ہاں، فضیلتیں میں کیا بیان کروں، یعنی جو حدیثیں ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. رمضان کے مہینے کی فضیلت، لیلۃ القدر کی فضیلت ہم میں سے کون ہے جس کو پتہ نہیں ہے؟ علم سب کو ہے، یقین نہیں ہے ہم کو. اصل مسئلہ دل کے یقین کا ہے. جس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ رمضان میں ایک رات کی عبادت صرف 1000 رات کے برابر ہے، وہ اس رات کو بازاروں میں نہیں گزارے گا، وہ رات چائے کے سٹالوں پہ نہیں گزرے گی. بندہ ایک لمحے کو قیمتی سمجھے گا. کب؟ جب اس کو اللہ کے وعدے پر یقین ہوگا. مسئلہ عمل کا نہیں ہے، مسئلہ دل کے یقین کی کمزوری کا ہے، ایمان کی کمزوری کا ہے. ہمارا عمل اصل میں ہمارے ایمان کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم کو نہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت بانٹ رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین للہ وتقاء من النار وذالک فی کل لیلہ، اللہ رب العالمین اپنے کئی بندوں کو رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے. اگر ہمارا یقین ہے تو رمضان میں ہماری توجہ جہنم سے آزادی کے لیے ہوگی. واللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرو. ہماری یہ زندگی رمضان کی طرح ہے، یعنی رمضان ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. جیسے زندگی گزارنے کے بعد، مرنے کے بعد ایک بڑا طبقہ انسانوں کا کیا ہوتا ہے؟ جو افسوس کرتا ہے، جو کہتا ہے کاش زندگی پھر سے مل جائے، اوقات کے لمحات اور مہلت کی ساعتیں پھر سے مل جائیں تو اس مرتبہ خوب نیک عمل کریں گے. رمضان کے اختتام پہ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. رمضان گزرے گا، ہزاروں زبانوں سے آپ سنیں گے ارے رمضان چلا گیا، پتہ نہیں چلا، بہت جلدی ختم ہو گیا. آدمی رمضان چلا جاتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ افسوس، اس رمضان میں سوچا تھا خوب عبادتیں کریں گے پر عبادتیں ہو نہیں سکیں، ایک مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں ہو سکا، نمازوں کی پابندی نہیں ہو سکی. اللہ کے بندو، رمضان کے اختتام پر افسوس کرنے والے مت بنو.
ابھی عظیم ترین رمضان کے لمحات باقی ہیں. دوبارہ وہ جوش، وہ ولولہ دوبارہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو جو رمضان کے آغاز میں، رمضان کے پہلے دن آپ کے اندر موجود تھا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. بھائی جب انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال تھی، آخری عشرہ آتا، حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی، وہ اتنی چستی کے ساتھ تیار ہو جاتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے اور خوب محنت کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. جب نبی جن کو جنت مل گئی وہ اتنا شوق رکھتے تھے آخری راتوں کا، تو ہم تو اللہ رب العالمین کے حضور میں اس کی جنت کے طالب ہیں. ہمارے گناہ، ہمارے اعمال کی سیاہیاں، اس نے ہمارے نام اعمال کو سیاہ کر دیا ہے. ہمارے لیے تو اس رات کی اہمیت، ان راتوں کی اہمیت اور زیادہ ہونی چاہیے. بعض علماء نے کہا اگر مہمان کے استقبال میں اچھی ضیافت نہیں ہو سکی ہو تو کم سے کم اس کی وداعی اچھے سے ہونی چاہیے، ہے نا. اگر مہمان کا استقبال اچھے سے نہیں کر سکے ہو تو کم سے کم اس کو ودا اچھے سے کرو. ہو سکتا ہے ہمارے رمضان کا آغاز جیسا ہونا چاہیے اس کے آغاز کو ہم حق نہ دے سکے ہوں جیسا دینا چاہیے، تو کم سے کم رمضان کا اختتام اچھے سے کرو. چن چن کر کے عبادتیں کرو، شیڈیول بناؤ. رمضان میں ہم کو کیا کیا عبادتیں کرنی ہیں. اب یہ بات کہنے کی نہیں ہے پر کہنی پڑتی ہے کہ بھائی کم از کم منیمم تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں فرض نمازوں کی پابندی کریں. اب یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلسل یہ مشاہدہ ہو رہا ہے کہ فجر میں مصلیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، عشاء میں مصلیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ تو فرض نمازیں، ان کا رمضان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. فرض نمازیں تو آپ کو 11-12 مہینے ہمیشہ ادا کرنا ہے. کم از کم میرے بھائیوں رمضان میں اس کی پابندی کر لو کہ فرض نمازیں قضا نہ ہوں، اس کی جماعت نہ چھوٹے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. خاص طور پہ آخری عشرے میں کوشش یہ کریں کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں. چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت بڑا تقاضا میں نہیں بتا رہا آپ کو، رات بھر قیام کرنے والی بات ابھی نہیں کر رہا، چھوٹا سا عمل ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کیا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اذان سے پہلے انشاءاللہ تعالی حاضر ہو جائیں گے، جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھیں گے، اور فجر کی نماز بھی انشاءاللہ تعالی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات قیام اللیل کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. ہاں، آدھی رات قیام اللیل، آپ نے صرف مشکل سے 10 منٹ کی نماز ہے جو آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں آدھی رات قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. اور اگر انشاءاللہ تعالی وہ رات اگر رمضان کی لیلۃ القدر ہو گئی تو رمضان کی ایک رات 1000 مہینوں سے برابر زیادہ ہے. تو 500 مہینوں کے برابر کی عبادت صرف انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ صرف ایک نماز آپ اگر امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو لکھ دیا جائے گا. اور فرمایا جس نے فجر کی نماز امام کے ساتھ با جماعت پڑھ لی اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. پوری رات نماز پڑھنے کے بارے میں علماء نے کہا کہ یا تو حدیث کا معنی یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے آدھی رات کا ثواب مل گیا اور باقی جو آدھی رات بچی تھی جب آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھ لی تو آدھی رات کا مل گیا، تو دونوں کو ملا کر کے ایک رات کا ثواب مل گیا. بعض علماء نے کہا حدیث کے الفاظ میں اس بات کی بھی گنجائش موجود ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ تو آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب ملا، اور جب فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو فجر کا الگ سے ایک رات نماز پڑھنے کا ثواب ملا. تو فجر اور عشاء اگر جماعت سے پڑھ لی 1.5 رات قیام اللیل کا ثواب مل گیا آپ کو صرف 2 نماز جماعتوں سے پڑھنے کا. تو انشاءاللہ تعالی اس کی پابندی کریں گے. دوسری چیز جس کی پابندی کرنا انشاءاللہ تعالی قیام اللیل ہے. رمضان کی آخری عشرے کی افضل ترین عبادت ہے نماز پڑھنا، سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے نماز پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت خاص طور پہ آخری عشرے میں، خاص طور پہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کس میں جاتا تھا؟ نماز پڑھنے میں جاتا تھا. صحابہ کرام بھی لمبا وقت نماز پڑھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی یہی معمول تھا. عشاء کے بعد تراویح شروع ہوتی تھی
اور اس یعنی لمبا وقفہ تراویح کا رہتا تھا، حتیٰ کہ فجر کے انتہا تک کے تراویح پڑھتے تھے، لمبا وقفہ تراویح کا لیتے تھے۔ تو قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، جو امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اور جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے تب تک اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حتیٰ ینصرف، یہاں تک کہ امام خود اپنی نماز ختم کر دے۔ کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ امام صاحب نے ایک پارہ پڑھا، آپ نے امام کے ساتھ ایک پارہ پڑھا، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ وطر پڑھے بغیر نہیں جانا چاہیے، امام کے ساتھ آپ وطر پڑھیے۔ بعض احباب جو وطر نہیں پڑھتے ہیں اور اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امام کے ختم کرنے تک نماز اس کے ساتھ نماز پڑھو، ایک رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آخری عشرہ اعتکاف کی عبادت کا عشرہ ہے۔ اعتکاف اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، میرے گھر کو پاک کر دیجئے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، اور آخری زندگی میں جب اللہ کے نبی کے رمضان آئے تو اللہ کے نبی نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اعتکاف بڑی پیاری عبادت ہے۔ اس عبادت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ دنیا کے ہر تعلق سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے خالص اپنے رب کا ہو جائے، وہ پردے گرا کر کے صرف اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، اس کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اس نے دنیا سے اپنا تعلق ختم کر لیا ہے، بندوں سے کاٹ کر کے اپنے آپ کو بندوں کے رب سے اپنا تعلق جوڑ لینے کا نام اعتکاف ہے۔ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو اس عبادت کی لذت حاصل کرنی چاہیے، میں کہوں گا۔ آپ نے اگر اعتکاف نہیں کیا ہے، زندگی میں کم سے کم ایک بار اعتکاف کریں۔ یہ رمضان ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، آپ ہو سکتا ہے بہت مصروفیت ہو آپ کی، 10 دن نہیں کر سکتے ہو 5 دن کریے، 5 دن نہیں کر سکتے ہو 3 دن کریے، 2 دن کریے، کم سے کم 1 دن کریے، لیکن اس اعتکاف سے اپنے آپ کو محروم مت کریے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چوتھی چیز، یہ رمضان کی راتیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی راتیں۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو احادیث میں لیلۃ القدر کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان نشانیوں کے حساب سے دیکھیں کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا مطلب ہر رات آپ عبادت کریے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان 10 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات تو ہوگی جو لیلۃ القدر ہوگی، ہے نا؟ یعنی اگر کوئی بادشاہ آپ کے سامنے 10 بوریاں رکھ دیں، ان 10 بوریوں میں بادشاہ کہے کہ 9 بوریوں میں تو تانبا بھرا ہوا ہے اور 1 بوری میں سونا بھرا ہوا ہے، اور اب تمہاری مرضی، چاہو تو 10 بوریاں اٹھا کر کے لے کے چلے جاؤ، یا اپنے اندازے سے کوئی 1 بوری لے کر کے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں 1 بوری ہو اور وہی سونا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، آپ اندازہ لگا کر کے 1 بوری اٹھا کر کے لے کے جائیں گے کہ شاید اس میں سونا ہو؟ آپ کی کوشش کیا ہوگی 10 کی 10 بوریاں لے کر کے چلے جائیں تو اس میں سے کسی ایک میں تو سونا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لیلۃ القدر ان راتوں میں سے کون سی رات ہے ہم کو نہیں پتا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ ان میں سے چاہیے تو چانس لینا ہے تو کوئی ایک رات کی عبادت کر کے اور چانس لے لیں، رسک لے لیں، لیکن رمضان تو ان 10 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں ہو سکتا ہے، یا کم سے کم ان 10 راتوں کی طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات پہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو تلاش کرنے کا مطلب ہر رات میں خوب خوب عبادتیں کرو تو ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تم پالو۔ بعض سلف اتنا زیادہ محتاط تھے اس معاملے میں کہ وہ سال بھر عبادت کرتے تھے کہ ہم سے لیلۃ القدر فوت نہ ہونے پائے۔ تو رمضان کی راتوں میں عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن کی تلاوت میں اس بات کا انتظار نہیں کریں۔ قرآن کی تلاوت اس لیے بھی نہیں ہو پاتی کہ آدمی سوچتا ہے فرصت سے آدھا گھنٹہ ملے گا، 1 گھنٹہ ملے گا، بیٹھ کر کے قرآن پڑھوں گا۔ اللہ کے بندو، قرآن کو اپنا حرز جاں بنا لیجئے، اتنا انتظار مت کیجئے کہ آدھا 1 گھنٹے کا وقفہ ملے گا تبھی قرآن کھول کر کے پڑھنا ہے۔ 10 منٹ ملا، بیٹھ کر کے قرآن پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، 10 منٹ پہلے آ جائیں قرآن پڑھ لیں۔ نماز سے فارغ ہو گئے، 15 منٹ بیٹھ جائیں قرآن پڑھ لیں۔ 5 منٹ کا وقفہ مل رہا ہے، قرآن پڑھ لیں۔ اگر بیٹھ کر کے تلاوت کرنا ممکن نہیں ہے تو چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہیں۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ لیں۔ کچن میں ہیں اور کھانا بنانے کی طرف اتنی توجہ نہیں تو زبان پہ قرآن کا ورد جاری رکھیں،
قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے عائشہ فرماتی کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، اور قرآن اعلیٰ ترین ذکر ہے. خاص طور پہ ایک خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وظیفہ قرآن کا ایک حصہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور رمضان میں اس کا خصوصی اہتمام کریں، وہ ہے سورۃ الاخلاص کی تلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس کے لیے مشکل ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ اللہ نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، سورۃ الاخلاص پڑھ لو فإنها تعدل ثلث القرآن، کیونکہ ایک سورہ اخلاص ایک بار پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. تو 3 مرتبہ اگر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھ لی تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا. یعنی علماء نے کہا ہے جزا کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، کیونکہ 1/3 کے برابر ہے، تو 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا آج رات میں تم پر 1/3 قرآن پڑھوں گا. صحابہ انتظار کر رہے تھے، اللہ نے سورہ اخلاص پڑھی اور چلے گئے. لوگ انتظار کرنے کی شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور مزید قرآن پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا، یہ جو سورہ اخلاص میں نے پڑھ لی وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے بعض مرتبہ بندہ سوچتا ہے اتنا اجر کیسے مل سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنی کنجوسی پہ قیاس کرنے لگتے ہیں. ہم کیونکہ کسی کو کم محنت پر زیادہ اجر نہیں دے سکتے، ہم کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کیسے دے سکتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم، اس کا فضل بہت عظیم ہے، اس کی رحمتیں بہت بڑی ہیں. اپنی کنجوسی پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. پوری امید کے ساتھ پڑھیے کم سے کم 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص. اور ویسے بھی آپ کو جو صورتیں زبانی یاد ہیں فرصت کے ہر لمحات میں پڑھتے رہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے. تلاوت کرنے کا موقع کم مل رہا ہے تو سنیے، تلاوت کرتے کرتے تھک جائیں تو تلاوت سننا شروع کر دیجئے، سنتے سنتے تھک جائیں تو قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیجئے. تفسیر پڑھنے کا بھی دل نہیں لگ رہا ہے تو تفسیر سننا شروع کر دیجئے. ہاں، نیکیوں کو مسلسل جاری رکھیے. میں نے پچھلی بار بھی غالباً کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ، مومن بندہ شیطان کو ویسے تھکا دیتا ہے جیسے ایک بندہ سفر کرنے والا اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اونٹ جب آدمی سفر کے لیے جاتا ہے نا، اونٹ پر سواری کر رہا ہوتا ہے، اونٹ کو چلا رہا ہوتا ہے، ریگستان میں، صحرا میں اونٹ کو لگتا ہے کہ اگلی منزل آئے گی تو میرا مسافر بیٹھ جائے گا، لیکن وہ بیٹھتا نہیں، اگلی منزل کے لیے چلنا پڑتا ہے. پھر اگلی منزل آتی ہے، اونٹ کو لگتا ہے کہ یہ بیٹھ جائے گا مسافر، لیکن وہاں پہ بھی وہ نہیں ٹھہرتا ہے. تو ایمان والا بندہ ایسے ہی شیطان کو تھکا دیتا ہے. شیطان اس کو نیکیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، پر رمضان کے مہینے میں بندہ ایک نیکی ختم کرتا ہے دوسری نیکی شروع کر دیتا ہے، دوسری نیکی ختم کرتا ہے تیسری نیکی شروع کر دیتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کا خاص معمول رکھیے. اسی طرح سے اذکار کی پابندی کیجیے. اذکار جو ہے وہ مسلسل زبان پہ جاری رہیں. ہاں، یہ بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ خالی نہیں بیٹھے، کسی سے گفتگو نہیں کریں، کچھ نہیں آپ کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ اتنا تو آتا ہے. افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کی محبوب اذکار میں سے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کے نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو بہت بھاری ہیں، اگرچہ زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آپ کی مصروفیات ہیں، زندگی کی مصروفیات سے بعض مرتبہ آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے کام جاری رکھے اور اپنی زبان پہ ذکر رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ عظیم ترین 4 کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان کو منتخب کر لیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، دعائیں اس کے علاوہ جو یاد ہیں زبان سے اس کو ادا کرتے رہیں. امام زہری رحمہ اللہ کے متعلق انہوں اور کئی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ رمضان کے علاوہ میں ایک تسبیح، رمضان میں ایک تسبیح رمضان کے علاوہ 1000 تسبیح کے برابر ہے. یعنی رمضان میں کوئی ذکر آپ ایک بار کر رہے ہیں تو غیر رمضان میں 1000 مرتبہ کرنے کے برابر ہے. رمضان میں 1 مرتبہ آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں تو رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے برابر ہے. تو اذکار مسلسل پابندی کریں. خاص طور پہ وہ خواتین جن کے حیض کے ادوار شروع ہو جاتے ہیں، پیریڈ کے وقت میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی ساری خیر اور برکت چھوڑ دیتی ہیں. بھائی اللہ رب العالمین نے آپ کو حالت حیض میں صرف اور صرف نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور طواف کرنے سے منع کیا ہے اور روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. یہ 3 عبادتیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتی ہیں، باقی ساری عبادتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر سکتی ہیں. حائضہ عورت کے لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ایسی نیک عورتوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کے رمضان کے مہینے میں پیریڈ شروع ہو جاتے تھے،
وہ مسلسل اتنا اہتمام کرتی تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی سارے کام سام چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھ جاتی تھی. جتنا وقفہ نماز میں جاتا تھا اتنا وقفہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دیتی تھیں. علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ حائضہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. امام ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے, شیخ ابن عثیمین کی بھی غالباً یہی رائے ہے, اور احادیث سے کہیں پہ بھی صراحت کے ساتھ یہ نہیں ملتا کہ حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی. تو قرآن پڑھیں. قرآن چھونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے, تو قرآن چھوئیں نہ, مصحف نہ چھوئیں, موبائل میں پڑھ لیں آپ, یا کوئی پارہ لے کر کے پڑھ لیں, یا تفسیر کیونکہ مصحف کے حکم میں نہیں ہوتا ویسے پڑھ لیں, یا جو زبانی قرآن یاد ہے اس کو دہراتے رہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنی اذکار ہے اس پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ حائضہ عورت اذکار پڑھ سکتی ہے. جو میں نے اذکار بتائے, ان اذکار کے علاوہ جو دعائیں قرآن کی دعائیں ہیں, قرآن کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ثابت ہیں, اس پر تو یعنی رمضان کی خیر اور برکت سے محض اس لیے اپنے آپ کو محروم مت کر دیجئے کہ آپ کی ناپاکی کے دن ہے. ناپاکی کے دن میں صرف روزہ رکھنا منع ہے, باقی ساری نیکیاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کر سکتی ہیں, روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے, تو پیسہ خرچ کریں. بعض مرتبہ جسمانی عبادتوں میں بندے کا اتنا دل نہیں لگتا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے جو بہت نفلی نمازیں نہیں ادا کر پاتے, اللہ نے یہ راستہ کھولا ہے کہ نفلی عبادتیں بہت نہیں ادا کر سک رہے ہو جسمانی, تو مالی عبادت ادا کرو. اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عروج پر ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان میں سخی ہوتے اتنا مہینے کی سال کے کسی مہینے میں سخی نہیں ہوتے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں, اتنا بانٹتے تھے, جو آ رہا ہے اس کو دیے جا رہے ہیں. ہاں, تو رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. خوب فیاضی کیجیے, صدقہ یعنی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ, پر زکوٰۃ کا تعلق اصلاً رمضان سے نہیں ہے. وہ تو جب بھی آپ کے نصاب تک پہنچنے کے بعد مال پر 1 سال گزر جائے گا آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اصلی سخاوت یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دیجیے. زکوٰۃ آپ دے دیا تو یہ کوئی سا کمال کی بات ہے, زکوٰۃ تو آپ کو سال پورا ہونے پر دینی ہی تھی, اس کا رمضان سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. اصل یہ کہ رمضان میں نفلی صدقات کیجیے, اور نفلی صدقات میں افضل ترین صدقہ جس کا آپ کو رمضان میں موقع ملتا ہے وہ ہے افطار کرانا. ہاں, صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا, روزے دار کا ثواب انشاءاللہ تعالی افطار کرانے والے کو بھی ملے گا, اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی. تو یہ مہینہ, یعنی آپ سوچئے آپ اس پورے مہینے میں 30 سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے, پر ایک دن میں 30 روزوں کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ روزے دار کو افطار کرا کر کے. ہاں, تو افطار کرائیے. اسی طرح سے دعا کیجیے, یعنی کوئی عمل کی توفیق بغیر دعا کے نہیں ملتی. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے اس مہینے کے آخری عشرے کو خصوصی طور پہ عبادتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس نے الگ الگ جال ڈالے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان کے اس جال سے ہم کو بچائے. کچھ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی ہے, شاپنگ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرنی, مت کریے شاپنگ. واللہ اگر آپ نے آخری عشرہ آپ نے عبادتوں میں گزار دیا, پھٹے پرانے کپڑے بھی اگر آپ پہن کر کے عید گزار دینا, آپ خوش قسمت لوگوں میں سے. اور قیمتی سے قیمتی لباس پہن لیا, لیکن عشرہ اگر شاپنگ میں گزر گیا تو آپ کے لیے خوشی کا نہیں ماتم کا دن ہے, عید کا دن. سلف کہا کرتے تھے کاش ہم کو وہ آدمی مل جاتا اور پتہ چل جاتا جس کے رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں, تو ہم جا کر کے اس سے تعزیت کرتے. ہم کرتے ہی نہیں تو قبولیت کا امکان کہاں سے رہے گا. ہاں, اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے میں ملاقاتیں کم کر دیجئے, گفتگو کم کر دیجئے, کم سوشل ہوئیے. یعنی سلف کے بارے میں, بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیتے تھے, باہر ہی نہیں نکلتے تھے, بس نماز پڑھنے آ رہے ہیں فوراً گھر کے اندر چلے جا رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ لوگوں سے ملیں گے رمضان کا یہ قیمتی مہینہ اتنا ہی ضائع ہوگا. خاص طور پہ آخری عشرے کی راتوں میں, خاص طور پہ لیلۃ القدر میں, طاق راتوں میں ملاقات مت کریے لوگوں سے, مجلسیں جمع کر کے مت بیٹھیے. میں یہ دیکھ رہا ہوں اعتکاف کرنے کے لیے جو وہ لوگ آ رہے ہیں وہ بھی مجلسیں جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں. بھائی لیلۃ القدر مسئلے مسائل سمجھنے کی رات نہیں ہے, ابھی ہے 2 دن آپ کے پاس, جو مسائل ہیں وہ پوچھ لیجئے, سیکھ لیجئے. گفتگو کرنے کی رات نہیں ہے, سیاسی معاملات میں گفتگو کرنے کی رات نہیں, سماجی معاملات میں گفتگو کرنے کی رات نہیں ہے. لیلۃ القدر تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینے کی رات. رمضان کا یہ مہینہ بڑے بڑے شیطان تو اس میں قید ہو جاتے ہیں, چھوٹے شیطان قید نہیں ہوتے, وہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہ آپ کی عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. خاص طور پہ کرکٹ کا سیزن شروع ہو گیا ہے. یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ بندہ اپنا رمضان کرکٹ کے عیاشیوں میں گزار دے. ہاں, اس کو اپنی نیکیوں سے زیادہ کسی کرکٹ ٹیم کے اسکور کی فکر ہو.
یہی صورتحال ہو گئی ہے ہماری. یعنی رمضان کا مہینہ جنت بٹ رہی ہے، ہم کو جنت نہیں چاہیے، ہم کو اپنی ٹیم کی جیت چاہیے. ہمارے اعمال کا اسکور کتنا کم ہے اس کی ہم کو کوئی فکر نہیں، ہمارے گناہوں کا اسکور کتنا بڑھ گیا اس کی ہم کو کوئی فکر نہیں. ہم کو فکر یہ ہے کہ ہماری ٹیم کا اسکور کیا چل رہا ہے. ہاں، آخرت میں ہماری وکٹ گر جائے، ہم جہنم میں چلے جائیں، وہ ہم کو قبول ہے، ہماری ٹیم کی وکٹیں نہیں گرنا چاہیے. یہ فتنہ ہے رمضان کے مہینے میں. واللہ شیطان نے ایک بہت بڑا جال پھینکا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں پر، کرکٹ کے نام پہ، IPL کے نام پہ. رمضان کی ان بابرکت راتوں کو کرکٹ کی نظر مت کریے. یہ کھلاڑی آپ کو جنت میں نہیں لے کر کے جائیں گے، آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے. آپ کی پسندیدہ ٹیم کا اسکور اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھے گا، آپ کی نیکیاں پوچھے گا کہ کتنی کما کر کے لائے ہو. ہاں، قبر میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کس کرکٹر نے کتنے رن بنائے تھے اور کتنی وکٹیں گرائی تھیں. آپ کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کے ایمان و عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا. رمضان کی اس مہینے کو کرکٹ کی غلاظتوں کی نظر مت کریے گا، گیمز مت کھیلیے. میں ابھی لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں رات میں آخری وقت میں بیٹھ کر کے گیم کھیل رہے ہیں موبائل میں. یعنی شیطان نے کتنے فتنے بچھا کر کے رکھے ہیں. وہ کیسا ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی سب سے زیادہ عروج پر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں. تو شیطان کے فتنوں سے ہوشیار ہو جائیے. اچھا، شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، آخری بات بول رہا ہوں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ آزاد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قید نہیں کرتا. ایسے شیطانوں سے ہوشیار رہیے. ہاں، جب آپ قرآن بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہوں گے، بازوں میں ایک بندہ آ کر کے بیٹھ جائے گا، حال چال پوچھنا شروع کرے گا، باتیں کرنا شروع کر دے گا، پھر آپ کو آفر کرے گا چلو چائے پی کر کے آتے ہیں. آپ اس سے انکار نہیں کر پائیں گے، چائے پینے کے لیے جائیں گے، 1 گھنٹہ آپ کا لے لے گا. ہاں، لیلۃ القدر جیسی رات میں 1 گھنٹا اگر آپ چائے پینے کے لیے چلے گئے، جس بندے نے وہ 1 گھنٹہ آپ کا ضائع کیا، کتنا بڑا دشمن ہے آپ کا وہ. ہاں، جس ایک رات کی فضیلت 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس رات کا 1 گھنٹہ چائے پینے کے لیے اگر کسی نے لگوا دیا تو کتنا بڑا نقصان کر دیا آپ کا اس نے. ہاں، سینکڑوں سال کی جو ہے وہ سینکڑوں مہینوں کی عبادتیں چائے پینے میں صرف ہو گئی آپ کی، صدیوں کی عبادتیں. تو ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہیں جو چائے آفر کرتے ہیں اور چائے پلانے کے چکر میں نہیں پڑے. ہاں، افطار وغیرہ کا، سحری وغیرہ کا انتظام بھی ہے، بہت محدود وقت میں کوشش کریں کہ یہ چیزیں سمٹ جائیں. بھائی چائے پلانا ثواب ہے، لیکن رمضان میں، رمضان کی راتیں، آخری عشرے کی راتیں، طاق راتیں، ان میں اصل عمل چائے پلانا نہیں ہے، کھانا کھلانا نہیں ہے، یہ تو عبادتوں کی رات ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سر جھکانے کی رات ہے، قرآن کی تلاوت کی رات ہے. اس کو ایمان والے بندے کا یہ بہت ضروری ہے کہ 2 نیکیوں میں صحیح نیکی کا انتخاب کرے. وہ چائے پلانا عبادت ہے، کھانا کھلانا عبادت ہے، پر یہ رمضان کی طاق راتیں کھانا کھلانے کی عبادت کے لیے نہیں ہے، چائے پلانے کی عبادت کے لیے نہیں ہے. رمضان کی طاق راتیں قرآن کی عبادت کے لیے ہیں، تلاوت کی عبادت کے لیے ہے، قیام اللیل کی عبادت کے لیے، دعاؤں کی عبادت کے لیے ہے. چائے پلانے اور کھانے کھلانے اور سحری کھلانے کے چکر میں اپنی راتوں کو ضائع مت کیجیے. اچھا، ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا آخری کی، رمضان کا جو رات ہے، لیلۃ آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، لیلۃ القدر جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے. ہاں، وہ مغرب سے شروع ہوتی ہیں اور وہ فجر تک کے جاری رہتی ہیں. ہمارا بہت بڑا وقفہ تو اسی میں ضائع ہو جاتا ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ مغرب شروع ہو گئی مطلب اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو اس کا آغاز مغرب سے ہی ہو گیا ہے. جو اجتہاد ہے، کوشش ہے، اس کا آغاز مغرب سے ہی ہو جانا چاہیے، عشاء تک کوئی کوشش نہیں ہو رہی. بلکہ بعض جگہوں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر قیام اللیل کو مؤخر کر دیا گیا ہے، 1-2 بجے قیام اللیل ہو رہا ہے، تو 2-2 بجے تک کے لوگ کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، مزے میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی توجہ نہیں عبادت کرنے کی طرف. اس لیے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اللہ کے نبی نے جو 3 دن قیام اللیل کرایا، تراویح کی نماز پڑھائی، وہ عشاء کے فوراً بعد شروع کرا دی. ہاں، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی نماز شروع کرائی تو کیسے شروع کرائی؟ عشاء کے فوراً بعد تراویح پڑھنا شروع کر دی. تو یہی طریقہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ پھر اگر 2 بجے تراویح ہوتی ہے تو لوگ 2 بجے تک کے فرصت میں بیٹھے ہوئے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، کھانے میں، سونے میں، گفتگو کرنے میں، چائے پلانے میں مشغول ہیں. تو مغرب سے لے کر کے عشاء تک کا وقت ویسے ہم ضائع کر دیتے ہیں جو قیمتی وقت ہے. جب ایک رات 1 مہینے 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کا تو ایک لمحہ قیمتی ہونی چاہیے نا. تو یہ مغرب سے لے کر کے عشاء تک کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس کے بعد
تراویح پڑھانے کے بعد لوگوں کو سحری کا وقت ہو جاتا ہے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، بلکہ سحری سے فارغ ہونے کے بعد بھی لیلۃ القدر تو ختم نہیں ہوتی ہے، لیلۃ القدر تو حتی مطلع الفجر، فجر تک جاری رہتی ہے، تو مغرب سے لے کر کے عشاء تک اور سحری ختم کرنے کے بعد سے فجر تک، یہ وقت ایسے ہم مارجین میں نکال دیتے ہیں دونوں طرف سے، اس میں ویسے عبادتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والا بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو لیلۃ القدر کی ایک ایک لمحے کو اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو آخری عشرہ آ رہا ہے اس کے لیے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ ہم کو تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کم کھائیں، کم سوئیں، کم لوگوں سے گفتگو کریں، کم سوشلائز ہوں، یہ کم سے کم 10 دن اللہ کے لیے وقف کر دیں آپ، کہ اس پر اللہ کے علاوہ میری زندگی میں اور کسی چیز کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے مہینوں میں اس خوش نصیب بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لے جن کو اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرنے والا ہے، جن کے حصے میں جنت لکھی جانے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔